أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. سورہ قدر 30 پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 5 آیتیں 30 کلمات 112 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ میں جس بات کو موضوع بنایا گیا ہے وہ قرآن مجید کے قدر و منزلت ہے، جس کے نزول کے بارے میں گزشتہ سورہ علق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے یہ کوئی عام کتاب کی طرح لکھی ہوئی کتاب یا خط یا پڑھی جانے والی دستاویز نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات میں قرآن مجید کے نزول فرمایا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ، وہ رات بھی بڑی قدر والی ہے. اور اس کے بعد جس ہستی پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات بھی سارے انسانوں میں سب سے زیادہ قدردان ہے اور سب سے زیادہ عظیم ہے. اور جو لوگ لیلۃ القدر کی رات میں، جو کہ اکثر روایات کے روح سے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہے، جو بھی مسلمان اس لیلۃ القدر کی رات میں نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بندہ مومن کے اس عبادت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور اس رات میں بندوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے آنے والے سال کیا پانا ہے، کس نے کتنے رزق حاصل کرنی ہے، کتنی زندگی اس کی باقی ہے، اور کس نے کب اٹھنا ہے، اور کیا کچھ اس نے کھونا ہے، اور کتنے لوگوں نے دنیا سے رحلت کرنا ہے. یہ سارے فیصلے سال بھر کے لیے اسی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا گیا ہے، جس کی وضاحت سورہ دخان کے آیت نمبر 4 میں ہو گزری ہے. احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کے سامنے گزشتہ امتوں کے کچھ نیک افراد کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو اتنی لمبی عمریں عطا فرمائی تھی اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ان لمبی عمروں میں بھرپور طریقے سے اللہ کی بندگیاں کی اور اللہ کے احکامات بجا لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہمیں جو عمریں دی گئی ہے یا ہماری جو عمریں ہیں وہ بہت مختصر ہے، اور جو اسلامی ذمہ داریاں ہم پہ عائد کر دی گئی ہے بطور فریضے کے، اس فریضے کے پیغام کو عام کرنا بھی انتہائی اہم ہے، اور اپنے عبادتیں بھی کرتے رہنا بھی ہمارے آخرت کے لیے انتہائی اہم ہے. تو صحابہ کرام نے جب ان لوگوں کے لمبی عمروں کے بارے میں سنا اور ان لمبی عمروں میں انہوں نے اللہ کے فرمانبرداریوں کے بارے میں سنا تو ان کے ذہنوں میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ اللہ نے ان کو لمبی عمریں عطا فرمائی اور انہوں نے ان لمبی عمروں سے اپنے آخرت کے لیے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا، اور ہمیں تو عمریں کم دی گئی ہے
اور ذمہ داریاں ہماری زیادہ ہیں. کاش کہ ہمیں بھی لمبی عمریں ملتی تو ہم بھی زمانہ دراز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مصروف عمل رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلوں کی بھید کو خوب جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس قلبی جذبے کا قدر فرمایا اور یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی، جس میں بتایا گیا کہ بھئی تم بڑے خوش قسمت ہو اس لحاظ سے کہ ہر سال تمہاری زندگی میں رمضان مبارک کے مہینے میں ایک رات میں نے ایسے رکھی ہے کہ اس رات میں اگر اخلاص کے ساتھ بندگی کی جائے تو اس ایک رات میں کی جانے والی بندگی اور عبادات اور اعمال خیر دوسرے مہینوں میں کی جانے والے 1000 مہینوں میں کی جانے والے اعمال سے اللہ کی نظر میں یہ زیادہ درجہ رکھتے ہیں اور اللہ کی نظر میں ان کی زیادہ قدردانی کی جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان ایمان کے ساتھ خود احتسابی کی غرض سے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے تو اللہ اس لیلۃ القدر کے رات میں قیام کے بدولت اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اپنا خصوصی کرم فرمایا کہ اس امت کے مسلمان مرد اور عورتوں کی زندگی میں ایسے بے شمار شب قدر آتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ لیلۃ القدر بہت سارے احادیث میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو. اس آخری عشرے کے طاق راتوں میں کثرت کے ساتھ جو اعمال کرنے چاہیے وہ ہے سب سے پہلے توبہ اور استغفار، کہ اللہ کے ساتھ اپنی لائن کو درست کر دیا جائے. اور اس لائن میں جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے وہ ہے گناہ اور نافرمانی. تو ان گناہوں اور نافرمانیوں سے معافی مانگ کر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دیا جائے اور اس کے بعد پھر جو بھی ممکن ہونے کا اعمال میں سے نوافل کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو یا دوسری کسی ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ کر لینا چاہیے. اور دنیا اور آخرت کے خیر اور بھلائیاں اسی ایک ہی اللہ سے مانگنا چاہیے جو خیر اور شر کا مالک ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی قرآن مجید کو. جس قرآن کے بارے میں منکرین کا خیال تھا کہ یہ کلام محمد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ آپ کا ذاتی کلام نہیں ہے، آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں. تو لیلۃ القدر کی رات میں نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ لیلۃ القدر کی رات میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوا اور پھر وہاں سے توڑا توڑا، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیتیں، کبھی 2 آیتیں، کبھی 2 سورتیں، ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرماتے رہے، جس کا دورانیہ تقریباً 23 سال پہ محیط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ادراک، اور تجھے کیا معلوم، ما لیلۃ القدر، کہ کیا ہے وہ شب قدر، یعنی شب قدر کی اہمیت کیا ہے، تجھے کیا معلوم. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر، بہتر ہے، من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے. یعنی دوسرے 1000 مہینوں میں جن میں شب قدر نہ ہو، ان مہینوں میں کی ہوئی اعمال خیر سے زیادہ اللہ کو پسند اس شب قدر کی رات میں کی ہوئی اعمال خیر زیادہ پسند ہے. تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں اس رات میں فرشتے، والروح،
اور جبریل امین فیہا اس رات میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے. اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے سب سے پہلے حرم میں اترتے ہیں، بیت اللہ کے پاس اترتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کا امیر ہوتا ہے. پھر ان فرشتوں کو وہ پوری زمین میں پھیلنے کا حکم دے دیتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ان سے تاکید کرتا ہے کہ بھئی جہاں جہاں بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے پاؤ وہاں